الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں قیامت کا ایک حال منظر پیش کیا کہ اللہ کی عدالت میں آؤ گے سب کچھ عیاں ہو جائے گا، ہر کمال نظر آئے گا، ہر زوال نظر آئے گا. اللہ ہم سب کو زوالوں سے محفوظ فرمائے. اور فرمایا ہر کمال کے ظاہر ہونے کے بعد وہاں دو طبقوں کا آپس میں مکالمہ اور بحث ہو جائے گی اللہ کی عدالت میں. جب زوال والوں کو زوال نظر آئے گا، عذاب نظر آئے گا، تو تابع طبقہ جو دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتا رہتا ہے تحقیق کے بغیر، یہ اپنے بڑوں سے بات کرے گا، او ظالموں ہم تمہارے پیچھے چلے تھے، تم نے ہمیں تباہ کیا. آگے سے وہ کہیں گے ہم نے تباہ کیسے کیا، ہم خود ہدایت پر نہیں تھے، تم بھی ہمارے پیچھے دوڑ گئے. اب زیادہ لڑو نہیں، برداشت کرو. اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تمہیں بھی مل جاتی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اوپر سے اعلان ہوگا کوئی بات نہیں ہے، آج معاملہ برابر ہے، تابع اور متبوع دونوں کا. جو پیچھے لگے ہوئے تھے وہ بھی جن کے پیچھے لگے وہ دونوں برابر جہنم میں جاؤ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کے بعد پھر آگے چونکہ شیطان بھی اس طبقے میں سے ایک ہے، وہ کل کی درس میں آپ کے سامنے بات آئی. لفظی ترجمہ سماعت فرمائے. قرآن کہتا ہے کل قیامت کا ذکر ہوا تھا آپ کے سامنے کہ کافروں کے اعمال راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے. آج فرمایا وَبَرَزُوا، اور سارے لوگ ظاہر ہو جائیں گے للہ، اللہ کے سامنے، جمیعا، سب کے سب. لوگ بھی ظاہر، لوگوں کے کمال بھی ظاہر، زوال بھی ظاہر. پھر یہ مسئلہ ختم. فقال الضعفاء، پھر کمزور طبقہ کہے گا، تابع طبقہ، مریدین طبقہ، نیچے والا طبقہ کہے گا للذین، اس طبقے کو استکبروا، جو بڑے بنتے تھے. بڑے تھے نہیں، بڑے بنتے تھے. میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا. اللہ انا کنا، بے شک ہم تھے، لکم تمہارے، تبعاً تابع، ہم تو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے. آج فہل انتم، کیا تم ہو، مغنون، فائدہ دینے والے، عنا، ہمیں، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، من شیء، ذرہ بر.
کچھ کالو آگے سے بڑے بننے والے ہیں. لو ہدانا، اگر ہدایت دیتا نا ہمیں اللہ لہدینا، البتہ ہم بھی ہدایت رہنمائی کرتے کم تمہاری. ہمیں رہنمائی ہوتی تو ہم تمہاری بھی صحیح رہنمائی کرتے. ہم بھی بگڑے تم بھی بگڑے. سواء برابر ہے علینا، آج ہم سب پہ اجزئنا، کیا ہم جزا فضا بے صبری کریں، ہم صبرنا یا ہم صبر کر لیں. مالنا، نہیں ہے ہمیں کوئی من محیص، کسی قسم کا چھٹکارا. چیخو چلاؤ یا صبر کرو، چھٹکارا نہیں برداشت کرو. اب اللہ ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرمائے. دو باتیں ہوئی ہیں، ایک قیامت کا منظر بروز کا ہے اور دوسرا مکالمہ ہے. وبرزوا میں بروز کا ذکر آیا. بروز عربی میں کہا جاتا ہے ظاہر ہونے کو. جب ایک چیز ظاہر ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ چھپ جاتی ہے، چھپنے والی چیز کو کمون کہا جاتا ہے. جو ظاہر نمایاں ہو جائے اس کو بروز کہتے ہیں. یہ ہماری اسلامی طب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب میں بھی یہ بات آ جاتی ہے، وہاں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. معدے میں کوئی ایسی چیز چلی جائے نا، معدے میں حرارت عزیزیہ ہوتی ہے، جو حرارت لیسدار پانی کے ساتھ پورا خدا کی قدرت ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے. معدے میں بہت ساری چیزیں جاتی، اندر حرارت عزیزیہ ہے، لیسدار پانی ہے، وہ ہر چیز کو ایسے مروڑ کر ہضم کر کے رکھ دیتا ہے. گوشت کے گوشت ہضم، روٹیوں کی روٹیاں ہضم، چیزوں کی چیزیں ہضم. یہ کھا کر ڈنڈا ڈوٹا ہو کر اکڑتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اندر کیا گیا، وہ ہضم کس نے کیا ہے. وہ اندر حرارت عزیزیہ ہوتی ہے. حرارت عزیزیہ اس کو بسم بنا کرنا لیسدار پانی کے ذریعے سے باریک کر کے آگے بھیج دیتی ہے. آگے پھر وہ آگے اس کو گیلوس کہا جاتا ہے. اس کا پھر ایک وہ غذائیت باریک مادہ بن کر ایک طرف سپرد ہوتی گیلوس. پھر اس کے بعد وہ اس کو نچوڑتا ہے، نچوڑ کر آگے اس میں شوگر الگ کر دیتے ہیں، جوس اس کا الگ ہو جاتا ہے، ساری چیزیں الگ ہو جاتی ہیں. اس کو کیلوس کہہ دیا جاتا ہے. وہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں فاسد مادہ پھوک نچوڑ کر نہ رکھیے، فاسد مادہ نیچے چلا جاتا ہے، اللہ نیچے بھیج دیتے ہیں. اور جو جوس نکلا، چیزیں نکلی، اس کو جگر کے حوالے کیا جاتا ہے. جگر پھر اپنی تیزی کے ساتھ اس کی صفائی شروع کرتا ہے. خدا کا عجیب نظام ہے. اور جگر اس کی صفائی کے ساتھ اس کو خون بناتا ہے اسی جوس سے. شوگر الگ لبلبے کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ باقی چیزیں وہ خون بنا لیتا ہے. خون بنا کر پھر وہی جگر اس خون کو بنا کر دل کی طرف کرتا ہے. دل کے اندر اللہ نے چھوٹے چھوٹے شریانے، لوگ کہتے ہیں اس کے وہ کیا کہتے ہیں، ہاں وال بند ہو گئے ہیں، کہتے ہیں 4 وال 5، نہ بے شمار 4 موٹے وال ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی شریانے. جگر جب دل کے حوالے کرتا ہے، دل اس کو ایسا تیز چلا کر ان رگوں کے اندر سپلائی کرتا ہے جو خون اس کے ناخن تک بھی پہنچتا ہے، جا کر پورے بدن میں سپلائی دے دیتا ہے. اور کبھی وہی خون اگر رگیں گاڑی ہو جائیں تو تیزی کے ساتھ وہ دل تو پھینکتا ہے، آگے سپلائی صحیح نہ ہو تو پھر نقصان ہوتے ہیں. لیکن سارا نظام چلانے والا کون؟ اللہ ہے. تو معدے میں حرارت عزیزیہ جب کوئی ایسی چیز کھا لی جائے نا تو مقدار سے زیادہ یا جو بھی، وہ حرارت عزیزیہ دب جاتی ہے. وہ آپ کو بھی پتا، گرم ہنڈی کے اندر اوپر سے ہم نے ماشاءاللہ مال زیادہ ڈالا تو وہ جو نیچے گرم تھا وہ بھی دب جاتا ہے، گرمی ختم.
تو معدے کی حرارت عزیزیت دبتی ہے جس وقت، اس وقت برودت ظاہر ہو جاتی ہے. اس برودت ظاہر ہونے کو بروز بھی کہتے ہیں کہ برودت ظاہر ہو گئی تو حرارت کمون ہو گئی، چھپ گئی، نیچے چلی گئی. اب اس کے علاج کے لیے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرارت عزیزیہ کو دبانے کے لیے جو چیز زیادہ معدے میں ڈال دی ہے یا مقدار سے زیادہ ہے جو بھی ہے، اب حرارت عزیزیہ کو تیز کرنے کے لیے حرارت دی جائے، ہیٹ دی جائے، اس کو گرم چیز دی جائے تاکہ حرارت جو کمون چھپی ہوئی ہے وہ دوبارہ اس کا تعاون ہو جائے، وہ حرارت عزیزیہ اپنا کام شروع کرے گی، بندہ ٹھیک ہو جائے گا. حرارت عزیزیہ اوپر آ جائے گی اور برودت نیچے جب دب جائے گی. خدا کا ایک نظام ہے. خیر میں نے یہ لفظ بروز کی وجہ سے یہ بات کہہ دی ہے. تو بروز کا معنی ظاہر ہو جانا. کچھ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں چھپ جاتی ہیں. اللہ اکبر. قیامت کے دن یہی حال ہوگا. قیامت کے دن آج مخفی کام کرنے والے لوگ بے شمار ہیں. دل میں اخلاص ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے ہیں. کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے پتہ نہیں کیا ہے. ظاہر آج کچھ اور ہے، باطن میں چھپا ہوا کمون اور ہے. قیامت کے دن جو چھپا ہوا وہ ظاہر ہو جائے گا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. جو چھپا ہوا ہے سب ظاہر ہو جائے گا. اللہ. اور جس کو دنیا میں ہم ظاہر دیکھا کرتے تھے وہ وہاں چھپ جائے گا، معاملہ عکس ہو جائے گا. ادھر اخلاص کے ساتھ کسی نے جو نیکی کی کوئی پتہ نہیں ہے اس کا اخلاص کتنا تھا، اس کا ایمان کتنا تھا، وہ وہاں ظاہر ہوگا. اس کے اندر کے کمالات باہر آ جائیں گے. اور اوپر سے تو اچھا تھا، اندر گڑبڑ تھی، گڑبڑ ظاہر ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو وہاں کی سرخروئی نصیب فرمائے. اس کو بروز کہا ہے. فرمائے وقت آنے والا دنیا والوں، کمالوں والوں کے کمال جو چھپے ہوئے ہیں وہاں ظاہر ہو جائیں گے. بڑے بڑوں کے اخلاص ظاہر ہو جائیں گے، بڑوں بڑوں کی نیکیاں ظاہر ہو جائیں گی. اور بعض ایسی نیکیاں تھیں وہ غائب ہو جائیں گی. اور ان کے اندر کا نفاق، اندر کا ریاکاری، دکھلاوا، کمزوری وہ ظاہر ہو جائے گی. دونوں رخوں پہ کام ہوگا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. اور فرمایا قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ظاہر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے. کون کیا ہے کھرے کھوٹے کا پتہ چل جائے گا. اللہ ہمیں وہاں سربراہی نصیب فرمائے. اور حقیقت اس وقت ہی پتہ چلے گی کون حقیقت ہے، کیا ہے چیز ہے. وہ غبار چھٹ جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں کس چیز پہ تھا. دنیا میں تو میں بھی کہوں گا میں بھی اچھا، ہر کوئی کہے گا اچھا اچھا اچھا. وہاں اچھے کا پتہ چل جائے گا، برے کا بھی پتہ چل جائے گا. فرمائے ایک منظر یہ ہوگا، اس منظر کو اپنے سامنے رکھو. تم سب نے اچھائیوں کے ساتھ یا بریائیوں کے سامنے عیاں ہونا ہے. اچھائی ہے تو وہ بھی عیاں ہے، بریائی ہے تو وہ بھی عیاں ہے. آج جو چیزوں پہ پردے ہیں وہ بالکل واضح ہو جائیں گے، اور برائیوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، برائیاں عیاں ہو جائیں گی. نیکیوں پہ پردے، نیکی واضح ہو جائے گی. فرمایا ہر ایک عیاں ہو کر رب کے سامنے آنے والا ہے. اور رب کے سامنے جب عیاں ہوگا، کمالوں والوں کے کمال ظاہر ہوں گے، اخلاص والے کے اخلاص ظاہر ہوں گے. وہ تو پا گیا نجات. اور جس کا اندر کمال نہیں تھا، فساد تھا، ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، نموش تھا، نفاق تھا، شرک تھا، کفر، وہاں وہ ظاہر ہو جائے گا. اور ظاہر ہونے کے بعد ان کے لیے جہنم کے فیصلے، عذاب کے فیصلے. جاؤ جہنم میں. یہ منظر ختم. منظر جہنم میں جانے کے بعد دو گروپ لڑ جائیں گے. آگے دوسرا حصہ آیت کا یہ ہے. دنیا میں اب آیت کو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. پہلی بھی سورۃ البقرہ میں ذرا تفصیل گزری تھی. دنیا میں دو تین، ایک بندہ اس کی دوسری کی اتباع کرتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، اس کو تابع کہا جاتا ہے عربی کے اندر.
جس کی اتباع کی جاتی ہے اس کو مطبوع کہا جاتا ہے۔ دنیا اس وقت ساری یا مولوی کے پیچھے ہے، عالم کے پیچھے ہے، تو عالم مطبوع ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے اس کی مان کر چلتے ہیں، اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، وہ سارے تابع ہیں۔ نمبر 2، یا دنیا اس وقت کسی سرمایہ دار کے پیچھے ہے، تو سرمایہ دار کی بات مانیں گے، اسی کی جی، اسی کی یہاں، اسی کی ہاں، تو سرمایہ دار مطبوع ہے اور پیچھے چلنے والے تابع ہیں۔ تیسرے نمبر پر سرمایہ والے کے بعد مذہبی اعتبار سے دنیا پیر کے پیچھے ہے۔ پیر جو کرتا ہے کہے گا اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو پیر مطبوع ہے اور اس کے مریدین تابع ہیں۔ چوتھے نمبر پر سرمایہ دار کے ساتھ دنیا داری کے اعتبار سے ایک تو عالم کے پیچھے ہے، پیر کے پیچھے، یہ مذہبی طبقہ دوڑ رہا ہے جس میں تھوڑا بہت مذہب ہے۔ یہ الگ بات ہے، جائز ہے یا ناجائز، وہ بات کی باتیں ہیں۔ تو کچھ طبقہ دینی اعتبار سے عالم کے پیچھے ہے، کوئی پیر کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ نمبر 3 دنیا دار طبقہ سرمایہ دار کے پیچھے، اس کو السلام علیکم، جی سر، جی حضور۔ اور چوتھے نمبر پر سیاستدانوں کے پیچھے ہیں، آپ جانتے ہیں، زندہ باد مردہ باد، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، سب کچھ قربان، آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ان 4 طبقوں کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے۔ ان میں سے اگر عالم ربانی ہے، قرآن و حدیث کے تابع چلتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتا، لوگ اس قرآن و حدیث کی رہنمائی میں چلتے، عالم ربانی قرآن و حدیث والا بھی کامیاب اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی کامیاب ہیں۔ پیر صاحب اگر شریعت کو جانتا ہے، پیر، آج کل پیر شریعت اللہ معاف فرمائے، اور شریعت کو جان کر، قرآن و حدیث کو جان کر، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک طرز کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کر کے لوگوں کو دین پہ لاتا ہے، وہ شریعت کو جانتا ہے اور اس کے مطابق رہنمائی کرتا ہے، اس کو رہبری شریعت کہتے ہیں۔ اور ایک طرز کے ساتھ لوگوں کا تزکیہ کر کے لوگوں کو دین پہ لاتا ہے، اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ رہبری شریعت، رہبری طریقت، یا کہتے ہیں رہبری شریعت ہے اور طریقت۔ اچھے لوگ ہیں جو شریعت بھی جانتے ہیں اور بڑے طرز کے ساتھ وہ لوگوں کو دین پہ لے آتے ہیں، جما دیتے ہیں۔ وہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ شرابی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہے تیری تو شرابی دا بےایمان فلاں فلاں فلاں، نہ، وہ کہیں گے آجا، میں شراب پینا نا، ہم کیا کہتے ہیں، آجا۔ ساتھ جوڑے جوڑے جوڑے، جب اس کو دین سمجھا دیا، وہ کہتا میری توبہ شراب سے۔ طریقہ ہوتا ہے، اس کو طریقت کہتے ہیں، وہ اس کی تفصیل ہے، میں موٹی بات سمجھا رہا ہوں۔ تو اگر ایسا پیر ہے تو وہ بھی نیک ہے، رہبری شریعت ہے، رہبری طریقت ہے، تو اس کے پیچھے چلنے والا بھی بہت اچھی بات ہے، وہ بھی گیا جنت میں۔ اور یہی حال سرمایہ دار کا ہے، لیکن سرمایہ دار کا سرمایہ تو ہوتا ہے، وہ سرمایہ کے بل بوتے پر اکڑہان بن جاتا ہے، اور یہی حال سیاستدان کا ہے۔ یہ سارے طبقوں میں اگر عالم اچھا ہے، عالم ربانی، اس کے پیچھے چلنے والی بھی جنت میں، پیر طریقت کے پیچھے چلنے والی بھی جنت میں، اور سیاستدان اگر تقوی کی زندگی والا ہے، سیاست انبیاء کے طرز پر چلنے والا ہے، انبیاء نے سیاست کی ہے، جتنے انبیاء تھے، بخاری کی روایت میں آتا ہے کانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسہم، انبیاء کے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء تھے وہ سارے سیاست کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلف بعدہ نبی، جب ایک نبی فوت ہو جاتا اس کے پیچھے دوسرا نبی آ کر سیاسی نظام اور دین کا نظام سنبھالتا تھا۔ تو اگر سیاستدان ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر سیاستدان بیچارے کو دین کا پتہ نہیں، پیچھے چلنے والوں کو بھی نہیں پتہ، تو حال یہی ہوگا۔ وہاں جب یہ غلط لوگ ہوں گے، 4 طبقے کے پیچھے لوگ دنیا میں چلتے ہیں، تو یہ ایک نیچے والا طبقہ یہ کمزور ہے، یہ بیچارہ واہ واہ کرنے والا ہے، یس سر کرنے والا ہے، جی حضور کرنے والا ہے، عالم کے پیچھے جی حضور، پیر کے پیچھے جی حضور، سیاستدان کے پیچھے جی حضور، سرمایہ دار کے پیچھے جی حضور والا ہے۔
اب یہ جی حضور والا اگر اوپر والے غلط، اور جب سب کچھ یہاں ہو جائے گا جاؤ جہنم میں، جاؤ جہنم میں، تو وہاں ضعفاء طبقہ بڑوں کو گریبان سے پکڑ لے گا۔ اللہ ہمیں وہاں کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے یہ ممبر و محراب کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ ممبر ہو یا محراب مسلح، یہاں سے حق کی صدا اور حق کی رہنمائی ہے۔ نہیں تو یہی قوم آج حاضر پیچھے امام صاحب کے، کل کہیں گی پکڑو امام کو، امام صاحب آگے آ گیا، اب میدان پکڑ۔ قرآن یہی کہتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور وہاں تابع وہ گریبان پکڑیں گے۔ کیا قرآن نے کیا کہا؟ فقال الضعفاء، کمزور طبقہ، پیچھے چلنے والا طبقہ یہ کہے گا للذین، ان لوگوں کو استکبروا جو بڑے بنتے تھے، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا پیر ہوں، میں بڑا سرمایہ دار ہوں، میں بڑا سیاستدان ہوں، ان تینوں کو کہیں گے انا کنا لکم تبعا، ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تم آگے تھے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے زندہ باد مردہ باد کی باتیں کرتے، جان بھی حاضر، جان بھی قربان، سب کچھ قربان، ہم تمہارے پیچھے تھے۔ آج بتاؤ تم تو ادھر ہمارے ساتھ ہو، کچھ فائدہ دو گے؟ تم کل کہتے ہم یہ بھی کریں گے، ہم یہ بھی کریں گے۔ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، پیر تمہیں جنت میں پہنچ جائے گا۔ کوئی کہتا ہے مولوی کے قدم پہ جوتے اٹھا لو سیدھے جنت لو، جوتے اٹھانے سے نہیں ہوگا، شریعت ماننے سے ہوگا۔ تو فرمایا تم تو یہ کہتے تھے، اب بتاؤ۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، آج تمہیں اللہ کے، تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ تھوڑا بہت بھی فائدہ دو گے؟ ہم تو پکڑے گئے، تم تو ہمارے لیڈر تھے، تم ہمارے پیر، تم ہمارے مولوی، تم ہمارے سیاستدان، تم ہمارے سرمایہ دار وڈیرے، آج ہمیں کوئی فائدہ دو گے؟ اللہ یہاں قرآن نے اتنے ہی ذکر کیا، وہاں دوسری جگہ کہیں گے اس وقت اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ قرآن کہتا ہے جب نیچے پڑے ہوئے ہوں گے یہ تابع، یہ متبوعین غلط، تابع بھی غلط، تابع کیا کہیں گے؟ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے، فقال ضعفاء، ضعفاء کہیں گے للذین استکبروا، ان کو لوگوں کو یہ کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلانا، یا اللہ ان انسانوں کے اور جنوں کے گروپوں میں، جن بھی گڑبڑ کرتے ہیں نا، جنوں میں بھی چکر چلتے ہیں، انسانی دو ہی چیزیں ہیں، ہؤلاء اضلانا، یا اللہ ان دونوں نے ہمیں تباہ گمراہ کیا، یہ نہ ہوتے تو ہم ہدایت پہ ہوتے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کہیں گے اجعل تحت اقدامنا، یا اللہ ان کو ہمارے قدموں کے نیچے آج دے، کل ہمارا خون چوس کر کھاتے تھے، وڈیرے بنے تھے، ہمارے قدموں کے نیچے رکھو، ہم ان کو رونگنا چاہتے ہیں۔ اللہ وہ بھی آگے سے کہیں گے اوئے اوئے زیادہ شور نہ کرو، زیادہ غصہ نہ کرو، ہم تمہیں بتاتے تھے، تم حق والوں کی بات چھوڑ کر ہمارے پیچھے دوڑے، غلطی تمہاری کی ہے، تمہیں حق بتانے والے نہیں تھے وہاں، آج ہمارے اوپر کرتے ہو، آگے کل شیطان کی بات آنے والی، شیطان بھی پکڑا جائے گا۔ تو یہ کہیں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی ہم خود ہدایت پر ہوتے تمہیں بھی ہدایت دیتے، ہم بھی گمراہ، تم گمراہوں کے پیچھے دوڑ گئے، تحقیق نہیں کی تھی تم نے نا۔ آج بھی تحقیق کی ضرورت ہے، علماء میں بھی علماء حقہ ہیں، علماء سو بھی ہیں، پیروں میں بھی حق پرست ہیں، لیکن اکثر مال پرست ہیں، عہدہ پرست ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سرمایہ داروں کو بھی تم جانتے ہو، سیاستدانوں کو بھی تم جانتے ہو، ان بیچاروں کو نہ دین کا پتہ نہ قرآن کا پتہ ہے، تو وہ ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ وہ ٹرمپ کہے گا ادھر آ جاؤ، کہتے جی سر حاضر، وہ وہاں دوڑ گئے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مگر میں نے کہا یہ کرو، کہتے کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اور وہ آپ جانتے ہیں دنیا کا حلیہ بگڑا ہوا ہے، غزہ کی تباہی کیا ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم یہ ہوگا، علماء کہتے ہیں، دینی جماعتیں کہتی ہیں یہ نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہمیں ٹرمپ کہتا ہے، وہ عالمی بدماش ہے، ہم اس کی بات مانیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
اسمبلی قومی اسمبلی میں بھی بعض غیر اسلامی قوانین پاس کیے، اس کے اوپر مولانا بڑا تفصیل سے بولا۔ دوسرے دن انہوں نے مشترکہ اجلاس رکھ لیا سینٹ اور قومی سے، ان کا ذہن تھا یہ کل تقریر کر کے آج نہیں آئے گا، وہ پھر پہنچ گیا۔ اس نے مشترکہ اجلاس میں وہ تباہی کی ہے، اور اسپیکر بھی کہتا بس مولانا کل ہو گیا۔ اس نے کہا بس نہیں ہے، آرام سے بیٹھو، تو دباؤ میں۔ اس نے کہا میں تو دباؤ میں، اپوزیشن بھی کی، حکومت نے کہا نا بوٹوں کے دباؤ میں تو اس وقت بات سن، ہم حق بول کر چھوڑیں گے، یہ ملک اسلامی قانون کے خلاف کیوں بنا ہے۔ لیکن وہاں مان گئے، اس مشترکہ اجلاس میں کوئی نہیں بول سکتا دلیل دے دو، ہمیں بڑے افسوس۔ اور دوسرے دن وفاقی کابینہ نے بھی، اخبار میں نے دیکھی تھی، یہ بدھ کی بات ہے، اخبار نے لکھا جی وہ شکیں معطل ہو گئی ہیں، مسترد ہو گئی ہیں، کہ مذہبی جماعتوں کا دباؤ انتہا تھا، بعض مضبوط جماعتیں سخت ترین ایکشن میں آ گئی ہیں۔ اور مولانا نے کہا میں اسمبلی میں اعلان کرتا ہوں میں تمہارے قانون توڑتا ہوں، مجھے گرفتار کرو، مجھے جیل میں ڈالو۔ بڑا چیلنج کیا۔ تھوڑا سا ٹھنڈ پا کر دوسرے دن ہمیں فون آ گیا اوپر سے، یہ شکیں قبول ہیں، آپ نے اس کے خلاف اگر یہ کیا تو جیل جائیں گے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا بھائی ادھر باتیں ہوئی ہیں اسمبلی میں، انہوں نے مجھے تھوڑا سا جواب دے دیا، اوپر سے بڑوں نے 2 منٹ کے بعد 10 منٹوں کے بعد فون کر دیا۔ میں نے کہا ہم تو اسلام کے حوالے سے بات کی ہے، کہتے آپ نے رد عمل ظاہر کیا۔ میں نے کہا میں نے اسلام کی بات کی ہے اور علماء نے کر بھی دی ہے، کہتے بس قانون آ گیا، ماننا پڑے گا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیسے آ گیا۔ دوسرے دن اخبار دیکھی، میرے خیال میں جمعے والی اخبار میں تھا، جمعرات کو فون آئے تھے، اس میں آ گیا کہ گورنر نے آرڈیننس کے ذریعے سے فیصلہ نافذ کر دیا۔ اسمبلی نے مسترد کیا، گورنر نے کہا اوپر سے دباؤ، تو نے کہا مجبور ہے، فیصلہ ہے۔ اور فیصلہ کیا ہے کہ اگر 18-20 سال سے کم بچیوں کے نکاح پڑے تو جرم ہے، زنا ہوگا۔ یہ وہ شریعت کہتی نکاح ہے تو زنا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں زنا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اور پھر زنا ہونے کے بعد اگلی شک کیا آئی ہے، اگر شادی کسی مولوی نے کو نکاح کہیں ہو ہی گیا، بچہ ہوا تو وہ حرامی ہوگا یا حلالی؟ پریشان ہوئے، کہتے ہیں چلو وہ حلالی ہوگا، تو میراث کا کیا مسئلہ ہوگا، میراث ثابت ہے یا نہیں؟ کہتے میراث نہیں ہے۔ وہ خدا کے بندوں، اور نکاح پڑھانے والے کو کیا ہوگا؟ چوتھی شک میں ہے، والدینوں کو بھی اور مولوی صاحب کو 7 سال قید ہے اور 10 لاکھ جرمانہ ہے۔ ہاں 7 سال کا ابھی جو آرڈیننس آیا ہے، 7 سال قید ہے، 10 سال 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ اور اگر لڑکی لڑکا اپنی مرضی سے جدھر جائیں تو وہ کہتا کوئی بات نہیں، وہ خود راضی ہیں، ہمیں کیا ہے پھر۔ لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں ہم نے آرڈیننس ماننا ہے، کیوں؟ بات سیاستدان سے چل گئی، حال ہمارا یہ ہے، مانتے کس کی؟ اوپر سے، اپنا نہیں کچھ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اب ان کی مان کر چلیں گے تو قرآن کہتا ہے یہ نیچے والے بھی پکڑیں گے، اوے تم نے یہ زیادتی کی تھی، وہ کہیں گے ہمیں بھی رہنمائی نہیں تھی، تمہیں بھی رہنمائی نہیں تھی، تم بھی اندھے ہو کر ہمارے پیچھے چلے تھے، تباہ ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہاں محفوظ فرمائے۔ اب سواء علینا اجزینا، اب صبرنا، اب صبر کرو یا چیخو چلاؤ، معاملہ برابر ہے، ما لنا من محیص، کوئی چھٹکارا نہیں جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور دین کے تقاضوں پر چلنا جائے۔ اس لیے آدمی سوچ کر چلے میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں۔ حق پرست کے پیچھے جانا چاروں شعبوں میں ضروری ہے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، عافیت والی صورتیں پیدا فرما، شر والی صورتوں سے محفوظ فرما، سچے لوگوں کے ساتھ چلنا نصیب فرما، سچے لوگوں کی عقیدت و محبت نصیب فرما، سچے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر فرما۔ یا اللہ تو رحمت کا معاملہ ساری امت سے فرما، ساری امت کو ہدایت نصیب فرما، ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما، قدم قدم پہ پھسلنے اللہ پھسلنے سے محفوظ فرما، قدم قدم پہ
لغزشیں ہیں یا اللہ تو ہمیں محفوظ فرما دے، اپنے دین مستقیم پر چلنا نصیب فرما۔ اس قرآن کے سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جو قریب اور بعید زمانے میں فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد و خواتین فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ اس منظر سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ اس نقمت سے محفوظ فرما۔ اس قرآن کی برکت سے حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ۔